बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, इक़्तिदार की हवस में मुस्लिम लीग नून ने अखलाकियत, कानून और आइन का जनाजा निकाल दिया है। एक तरफ 25 करोड़, एक तरफ नून लीग और उनके हमायती हर हाल में इक़्तिदार पर उन्हें ले जाना चाहते हैं, लेकिन 25 करोड़ अवाम की रुकावट को दूर करने के लिए कानून शिकनियों का बाजार गर्म है। इमरान खां, मौजूदा निगरान हुकूमत हो, पीडीएम की हुकूमत हो, हर एक के ज़हनों पे सवार है कि इस हकीकत को कैसे झुठलाए। इसीलिए नाज़रीन, इमरान खां को जेलों में रखा और उनकी बहन हमशीरा अलीमा खां ने कहा है, लगता है कि कुछ लोगों का इरादा नहीं है इमरान खां को बाहर निकालने का, पर वो अंदर जेल में रह के ज्यादा कुंदन बन रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अवाम में शऊर पैदा होता जा रहा है। इस वक्त हुकूमत पर कब्जा करने की ख्वाहिश नून लीग की बज़ाहिर बादियुल नजर में आज इस वक्त तक नामुमकिन लगती है, लेकिन पाकिस्तान में चिड़ी को हाथी बनाना और हाथी को चिड़ी बनाना मामूल है ताकतवरों का। लेकिन एक वक्त आता है ताकतवर भी अपने लिए इंसाफ की भीख मांगते हैं। इसकी एक हिस्ट्री बड़ी है। मौजूदा हालात की तरफ आते हैं। सियासी हालात में तमाम सियासी जमातों के लिए मैदान खुला है मासवाए तरीके इंसाफ के। ऐसा लगता है पाकिस्तान रीब बनाना पब्लिक बन चुका है। इधर आइन और कानून की धजकियां उड़ाना मामूल बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट साइफर केस में इमरान खान की जमानत दरख्वास्त को काबिल समात करार देते हुए वफाक और एफआईए को नोटिस जारी कर दिया है। ये वही वफाक है, यही एफआईए है, यही नैप है जो आजकल तरीके इंसाफ पर शिकंजा गाड़े हुए खूनखार भेड़ियों की तरह उनके दलवाला और नून लीग को रिलीफ देने के लिए नैब कहता है नहीं, हमें तो कोई एतराज नहीं, फौरी जमानत दे दी जाए। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहां अमन हो ही नहीं सकता। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने एफआईआर पढ़कर अदालत को सुनाई। उस एफआईआर में ही इतने झोल थे कि सब हैरान थे कि इस मुल्क में आइन और कानून को किस तरह किया जा रहा है। पुलिस किस तरह, एफआईए के कुछ अफसर, पुलिस के अफसर आइन और कानून की धजकियां उड़ा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने इस्तफार किया कि साइफर गुम होने का वाकया कब हुआ। साइफर आज भी, इस वक्त भी वजारत खारजा में पड़ा है कि जस्टिस तारिक साहब ने पूछा गुम होने का वाकया कब हुआ। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि यह मामला 2022 का है, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा करने में पूरा साल ही आपने लगा दिया। उसके बाद तो शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, 2 सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। इससे ज्यादा इस मुकदमे के झूठे होने की क्या होगी कि जिसको साल बाद दर्ज किया जाए। इस दौरान एफआईए का तफ्तीशी अफसर अदालत के तलब किए बगैर ही, अदालत ने अभी तक नोटिस भी नहीं किया था, रोस्टम पर आ गया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको किसने बुलाया है, हमने तो अभी आपको नोटिस भी जारी नहीं किया, आपके पास कब से गैब का इल्म है कि आप अदालतों में आ जाएं, पीछे जाकर बैठ जाएं। लेकिन एफआईए को भेजा किसने था, पीछे कौन था, असल कहानी तो वहां जिस दिन शुरू हुई उस दिन इंशाअल्लाह ताला अमन होगा। पीछे जाकर बैठ जाए। जिस पर जस्टिस यहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि केस में शरीक मुल्जमान का क्या किरदार है। अब केस में शरीक मुल्जमान का किरदार क्या है। सलमान सफदर ने बताया कि असद उमर को पहले तलब किया गया, बाद में मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल नहीं। बाद में असद उमर मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया और अब केस से नाम निकाल दिया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पहले मुल्जम थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पहले मुल्जम थे, फिर अगवा हुए। घर वाले तलाश करते रहे, अदालतें नहीं ढूंढ सकी, हुकूमत नहीं ढूंढ सकी। होने के बाद, अगवा होने के बाद जब मंजरे आम पर आए तो सुल्तानी गवाह बन गए।
ناظرین یہ وہ حقائق ہیں، یہ دن کی روشنی میں اندھیر گردی کی جا رہی ہے کہ ماضی میں آپ کو ایسی نظیریں نہیں ملیں گی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ عدالت کو بتایا جائے کہ سائفر کا سیکرٹ دستاویزات تھا یا نہیں، سائفر سیکرٹ دستاویز کاغذ تھا یا نہیں۔ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد سائفر خفیہ دستاویز نہیں رہا۔ یہ پرائم منسٹر کو آئین اجازت دیتا ہے، یہ ہے آئین۔ پرائم منسٹر کو اوتھ لیا ہے کہ اگر وہ ملک میں خلاف سازش ہو تو اسے ڈی کلاسیفائی کر کے عوام کو بتا سکتا ہے۔ سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں، اس کیس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، بنیادی حقائق کے برعکس ہے۔ اس مقدمے کو چلانا بھی اداروں کا وقت ضیاع کرنا، اسے محض سیاسی انتقامی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ جو دفعات انہوں نے کہا یہ کیس بنتا نہیں اور دفعات لگائی گئی ہیں وہ جاسوسی جیسے جرائم پر لگتی ہیں۔ تحقیقات میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ کہاں جاسوسی ہوئی یا کسی دشمن ملک کو فائدہ ہوا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں فیصلہ کیا گیا اسے ڈی کلاسیفائی کیا جائے اور اس پہ بات کر دیا گیا، وہ لہذا اس میں جاسوسی یا خدا نہ خواستہ ملک دشمنی کا تو عنصر ہی نہیں، جس پر کہا جا رہا ہے عدالت میں خاموشی آ گئی کہ سپریم کورٹ میں اتنا اہم کیس جا رہا ہے، سابق وزیر اعظم ہے، آنریبل 3 رکنی بینچ کیس سن رہا ہے، تو اس صفحہ عرب میں اتنے ابہام، جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے کیا سائفر کو ملزم نے دکھایا؟ سلمان صفدر نے جواب دیا کہ اس دوران سائفر کسی کو نہیں دکھایا گیا۔ سائفر ڈی کلاسی ہونے سے پہلے اس کو کسی کو نہیں دکھایا گیا۔ عدالت نے ابتدائی دلائل کے بعد وفاقی حکومت جو نگران حکومت ہے، جسے پیپلز پارٹی نگران حکومت کو بی ٹیم کہتی ہے مسلم لیگ نون کی، کیونکہ اصل بظاہر بادی النظر میں مبینہ طور پر پروٹوکول تو وزیر اعظم کا نواز شریف انجوائے کر رہے ہیں، جس پر عدالت نے ابتدائی دلائل وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، لیکن آئندہ سماعت کب ہوگی؟ اصل خبر یہ ہے کہ اس کا ابھی تاریخ ہی نہیں دی گئی۔ اتنے حقائق سامنے آنے کے باوجود فوری طور پر تو یہ تھا کہ 2-3 دن میں اس کیس کی سماعت کر کے اگر یہ جھوٹا مقدمہ تو ختم کیا جائے، لیکن سپریم کورٹ کی عدالت نے تمام دلائل کرنے کے بعد اگلی تاریخ نہیں دی، لیکن یہ بینچ کا استحقاق ہے کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے سنیں۔ ناظرین دوسری جانب 9 مئی کے واقعات میں جیلوں میں قید عمران خان کے سپاہی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، خواتین ہو، بزرگ ہو، بچے ہو، ایسی سیسا پلائی دیوار بن گیا کہ ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ 9 مئی کی خود تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مذمت کر چکے ہیں۔ وہ تکلیف دہ واقعہ ہے، جس نے کیا اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں پورے ملک میں کسی کو گرفتار کر لو، پرتشدد تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس طرح تو پی ڈی ایم نے قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور جسٹس عمر تا بندیال، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا پر بھی الزامات لگائے، کیا ان کو بھی جیلوں میں ڈالو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، الزام اور حقیقت میں فرق ہے۔ ناظرین 9 مئی کے ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے عمران خان اس کی خود مذمت کر چکے ہیں، لیکن جو پریس کانفرنس کرتا ہے تحریک انصاف چھوڑتا ہے از لائک اسد عمر، اس کا 9 مئی سے نام ہی نکال دیا گیا۔ صداقت بہاری، اس کا 9 مئی سے نام ہی نکال دیا گیا۔ عمر ڈار فارغ، علی احمد امان فارغ۔ اس کا مطلب ہے آپ ملزمان کو جرم کی بنیاد پر نہیں سزا دینا چاہ رہے، آپ نے جرم یہ موجودہ نون لیگ نے یہ بنا لیا، پی ڈی ایم نے یہ بنا لیا، نگران حکومت نے مبینہ طور پر یہ جرم بنا لیا ہے کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ساتھی ہے، رہنما ہے، لیڈر ہے، اس کا حمایت یافتہ ہے، تو وہ خدا نہ خواستہ اسے ہر حال میں جیلوں میں ہی رہنا ہے، گڑنا چڑھنا ہے، جبکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور سپریم اللہ کے بعد
سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہاں نا انصافی کرنے والوں کو بھی بے نقاب کیا جائے گا۔ یاسمین راشد کینسر جیسے موذی مریض میں مبتلا ہے، لیکن ان کے باوجود وہ جیل کی قید برداشت کر رہی ہیں، اور نواز شریف معمولی سا تکلیف نہیں تھی، پلیٹ نہ نیچے، وہ 4 سال کے لیے لندن چلے گئے تھے، لیکن عدالتوں نے انہیں ریلیف دے دیا۔ کینسر کی مریض 72 سالہ خاتون کو نہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ اب یہ فیصلے ٹی وی کو گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے، تمام میڈیا کی شارک پہ پس گولی ہے، چل جائے گی جب بھی کوئی آپ کو سچ بتائے گا۔ ناظرین، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو بھی آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے ان سے بہمانہ تشدد کیا گیا، اور وہ جو کیا گیا وہ میں بتا نہیں سکتا، یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہی بتاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا اصل فائدہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم کسی بھی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں۔ یہ عمر سرفراز چیمہ گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور ان پر الزام ہے کہ یہ ادھر گئے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کو جلاؤ گراؤ میں حصہ نہیں لیا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان، جو آج کل اہم تین بن چکی ہیں، عدالت میں پیش ہوئی اور ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ بہنوں پہ بھی پرچے، بیوی پہ بھی پرچے، اور ان کی دونوں بہنوں پر پرچے۔ مقدمات درج کرنے میں پی ڈی ایم کی حکومت نے پوری دنیا کے ریکارڈ قائم کر دیے، اور نگران حکومت نے اس ریکارڈ کو۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان جیل سے باہر نہ آئیں، لیکن ہم عدالتوں کے دستخط دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سے اوپر اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت میں بھی رجوع کر چکے ہیں، اور عدالتوں میں بھی۔ یہ عمران خان سے اپنی شکست سے ڈر کے اس کو باہر نہیں آنے دے رہے، وہ یہ چاہتے ہیں طریقہ انصاف نہ چلے، کیونکہ طریقہ انصاف الیکشن میں آئے گی تو جیتے گی۔ لیکن انہوں نے، علیمہ خان نے کہا، اس کے باوجود موجودہ نظام انصاف سے مایوس نہیں، جج سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن انصاف مل کر رہے گا، اور انصاف کے لیے 25 کروڑ عوام میں عمران خان نے جو شعور پیدا کر دیا ہے، جو لوگوں کو اصل چہرے دکھا دیے ہیں، کون بے روپیہ ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، یہ اب عوام کو دبانا کسی کے اختیار میں نہیں۔ انہوں نے کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اچھا وقت آئے گا جب انصاف کی فراہمی ہوگی، اور نا انصاف ظلم کرنے والے اور کروانے والے قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور اسی وقت تک ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جہاں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کرب سے گزر رہی ہے، اور چند لوگوں کی خواہش کے مطابق پورے ملک کی عوام کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس ناانصافی کا ختم کیے بغیر ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔